أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین کرام، میرے قابل قدر بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا سندنا شفیعنا حبیبنا نبینا وکریمنا وشفیعنا ومولانا ملجنا وطب القلوب دواءنا بارک وسلم. صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. منقبت کے دو چرشے ملاحظہ فرمائیے کہ رسول اللہ سے ملتا ہے شجرہ غوث اعظم کا. رسول اللہ سے ملتا ہے شجرہ غوث اعظم کا. رسول اللہ سے ملتا ہے شجرہ غوث اعظم کا. رسول اللہ رسول اللہ سے ملتا ہے شجرہ غوث اعظم کا. رسول اللہ سے ملتا ہے شجرہ غوث اعظم کا. حریم قلب میں آقا، حریم قلب عاشق میں ہے جلوہ غوث اعظم کا. حریم قلب عاشق میں ہے جلوہ غوث اعظم کا. ہے اعلیٰ جیسے نبیوں میں میرے سرکار ویسے ہی ہے جیسے ہے اعلیٰ جیسے نبیوں میں میرے سرکار ویسے ہی ہے اعلیٰ جیسے نبیوں میں میرے سرکار ویسے ہی ہے. اعلیٰ جیسے نبیوں میں میرے سرکار ویسے ہی. سبھی ولیوں میں اعلیٰ تر ہے رتبہ غوث اعظم کا. سبھی ولیوں میں اعلیٰ تر ہے رتبہ غوث اعظم کا. رسول اللہ سے ملتا ہے شجرہ غوث اعظم کا. خدائے پاک نے ایسا نوازا زہد و تقوی کے. خدائے پاک نے ایسا نوازا زہد و تقوی کے. خدائے پاک
نے ایسا نوازا زہد تقوی کے خدائے پاک نے پاک خدائے پاک نے ایسا نوازا زہد تقوی کے نہ چھوٹا بچپنے میں کوئی روزہ غوث اعظم کا نہ چھوٹا بچپنے میں کوئی روزہ غوث اعظم کا رسول اللہ سے ملتا ہے شجرہ غوث اعظم کا مریدی لا تخف اللہ ربی سے یہ ظاہر ہے مریدی لا تخف اللہ ربی سے یہ ظاہر ہے مریدی لا مریدی لا تخف اللہ ربی سے یہ ظاہر ہے مریدی لا تخف اللہ ربی سے یہ ظاہر ہے مصیبت میں ہے عاشق کو سہارا غوث اعظم کا مصیبت میں ہے عاشق کو سہارا غوث اعظم کا رسول اللہ سے ملتا ہے شجرہ غوث اعظم کا ملی ہے اس قدر خیرات بغداد معلا سے ملی ہے اس قدر خیرات بغداد معلا سے ملی ہے اسے ملی ہے اسے قدر خیرات بغداد معلا سے سبھی سخی ابن سخی ہے دیکھ منگتا غوث اعظم کا سخی ابن سخی ہے دیکھ منگتا غوث اعظم کا رسول اللہ سے ملتا ہے شجرہ غوث اعظم کا السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ثم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بجاہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معزز حضرت قبلہ دامت برکاتہم العالیہ و علماء اکرام و برادران اسلام اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل کرم اور یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت پیدا کیا پیدا ہونے کا فقر عظیم عنایت فرمایا یہ فقر انبیائی نکلا اور ایسے پرفتن پراشعب دور میں جہاں پر بدعقیدہ لوگ ہمارے عقیدے کو بگاڑنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ایسے بدترین دور میں اللہ ہم پر فضل کرم اور احسان کیا کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں اہل بیت کی صحابہ کی محبت عطا کیا
انہی کے صدقے طفیل اللہ تعالی ہمارے دلوں میں اللہ والوں کی، علماؤں کی عزت محبت ہمارے دلوں میں رکھا ہے، اور یہ وہی اسی کا صدقہ ہے کہ اللہ تعالی آج ہم کو ایک اللہ والے کے قدموں میں جمع ہو کر ایک بہت بڑے ولی جن کو دنیا غوث اعظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے، جن کو عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے پکارا جاتا ہے، ایسی بڑی شخصیت کے فیضان سے مالا مال ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ آج ہم کو یہاں پر جمع کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل کرم اور احسان ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کے فضل کرم اور احسان سے اللہ تعالیٰ جو ہم کو اہل سنت والجماعت سے رکھا، ہم کو مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم و دائم رکھا، اللہ تعالیٰ ہمیں اسی پر خاتمہ بھی عطا فرمائے اور ہماری نسلوں کو بھی اسی مسلک پر قائم اور دائم فرمائے۔ یہ مسلک ہم کو کیا ملا؟ اللہ کے فضل کرم اور احسان سے، کیا ان کا صدقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے طفیل ہمارے دلوں میں اولیاء اکرام کی جو محبت عطا کیا ہے، یہ محبت انشاءاللہ نہ ہماری دنیا میں بیکار جائے گی، نہ آخرت میں بیکار جائے گی۔ مجازی محبت ہوتی ہے جو لڑکا لڑکی آپس میں کرتے ہیں، جس کا نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں فائدہ ہوتا ہے، لیکن جب ایک بندہ اللہ کے دوست سے، ولی کس کو کہتے ہیں؟ دوست کو، اللہ کے دوست سے جب محبت کرتا ہے تو اس کا صلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتا ہے، قبر میں بھی دیتا ہے، آخرت میں بھی دیتا ہے۔ سب سے آغاز اگر یہ فیضان غوث اعظم کا یہاں سے جو ہو رہا ہے، جو ہم کو مل رہا ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ ہے، ذکر اولیاء کفارۃ الذنوب، اولیاء کا ذکر کرنا تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرتا ہے۔ کس کے گناہ معاف کر رہا ہے؟ جو بندہ اولیاء اکرام کے خالی ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ یہاں پر ہمیں خالی ولی نہیں، امام الاولیاء غوث اعظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر میں، ان کی باتیں سننے، ان کے زندگی جو وہ گزارے، یہ گزارنے میں جو انہوں نے تکلیفیں برداشت کیے، اور اسلام جن سے ہمارا بھی تعلق ہے، وہ اسلام سے ہم کو کیا کرنا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہم کو سمجھنا ہے، تو غوث اعظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ چلتا رہے گا اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا رہے گا۔ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ اولیاء کے صدقے میں اس وقت ہمارے گناہ کو معاف کر رہا ہے۔ حدیث طیبہ ہے، میرے پیر فرماتے ہیں جب بات حدیث اور قرآن کی آ جائے تو یقین جاننا کہ اللہ میرے گناہ معاف کر دیا، کرے گا کیا نہیں۔ اگر یہ شک کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوں گے تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں تم اللہ تعالیٰ سے جیسا گمان کرو گے تم اللہ کو ویسا پاؤ گے۔ یعنی کیا ہے؟ شک کر رہے ہیں اللہ معاف کرے گا کیا؟ خالی ایک ولی کا ذکر کر لیے کہ اللہ معاف کر دے گا؟ ارے سنانے والے کون ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ ایسی ذات ہے جن کے زبان سے جو بات نکل جائے تو قرآن مجید کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ وما انطق عن الہویٰ، یہ خود سے تو کچھ بولتے ہی نہیں، ان کو مولا، ان کا خود کا اللہ ان کے زبان سے بولتا ہے۔ یہ وہ آقا ہے ہمارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو غوث اعظم سرکار کا خالی نام ہم اور ذکر کر رہے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر رہا ہے۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ ہم کو اہل سنت والجماعت سے رکھا، کوئی دوسرے بیکار کی جماعتوں کے ساتھ نہیں رکھا، ورنہ یہ مہینہ آتے ہی ہم بھی ان کے جیسے طوطے بن کر یہ کہاں سے ثابت، وہ کہاں سے ثابت، وہ تمام ثبوت ہٹا کر اللہ تعالیٰ عقیدے کے ساتھ ہم کو یہاں پر جمع کیا۔ یہ اللہ کا فضل کرم اور احسان ہے۔ یہ مہینہ جب سے آغاز ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے علماء اکرام بڑی محنت کرتے ہیں ہم پر۔ جمعہ کے دن غوث اعظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ، ان کے کرامات ہم کو بتاتے ہیں، ان کے مقام ہم کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیسے ایک بچپنے سے ہی ماں پیٹ ولی ہونے کے باوجود آپ اتنی محنت کر رہے ہیں،
ماں پیٹ ولی ہے، اس کے بعد محنت ہو رہی ہے، کیوں محنت کر رہے ہیں اس کا ہم کو جائزہ لینا ہوگا۔ کرامت سننا الگ ہوتا ہے، ان کے نقش قدم پر چلنا الگ ہوتا ہے۔ ہم اپنے ہیں، ہم غوث اعظم سرکار کے اپنے ہیں، ہم مریدی ہیں۔ مریدی لا تخف آپ فرما دیے، اے میرے مرید خوف مت کر۔ کیوں خوف نہیں کرنا؟ تو میرا مرید ہے۔ میرا مرید ہے مطلب کیا ہے؟ میرے راستے پر چلنے والا ہے۔ میرے راستے پر چلنے والا مطلب کیا ہے؟ خالی کرامات سننا، مردے کو زندہ کر دیے، ڈوبی ہوئی کشتی کو 12 سال کے بعد باراتیوں کے ساتھ نکال دیے، نہیں، ہم علماؤں سے سن رہے ہیں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سننے کر ہم ایک حق ادا کر دیے، سبحان اللہ، نعرے تکبیر بول دیے، میں بھی سننی، مولانا بھی سننی ہو گئے۔ یہ سنیت ہماری خالی سبحان اللہ اور نعرے تکبیر پر آ کر ٹک گئی ہے، جس کا نتیجہ آج ہمارے گھر میں بدعقیدتی جو ہے عام ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارے ہاتھ میں آج موبائل آ گیا۔ ایک زمانہ ایسا تھا جب کوئی جماعت والے ہمارے گھر پر آتے تو ہمارے گھر کے باہر ہمارے بابا، ہمارے دادا جھنڈے لگایا کرتے تھے، غوث اعظم سرکار کا جھنڈا، غریب نواز سرکار کا جھنڈا، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا جھنڈا۔ نہیں، وہ جھنڈے جب دیکھ لیتا تھا باہر سے سمجھ جاتا تھا یہ ٹناٹن سننی ہے، یہ اپنے ہاتھ کو آئے گا نہیں، کیا کرتا تھا؟ وہیں سے بھاگ جاتا تھا، آئیں گے یہ لوگ ایسے، ان کی مسجد میں جائیں گے تو مسجد دھونے لگا دیتے، اب گھر میں گھسیں گے تو گھر دھونے لگا دیں گے۔ ڈر جاتا تھا، آتا نہیں تھا۔ لیکن آج ہمارے ہاتھ میں موبائل آ چکا ہے، یہ موبائل کے ذریعے یہ فتنہ ہمارے گھروں میں آ رہا ہے۔ ہمارے پڑھے لکھے نوجوان یہاں پر بھی موجود ہے، یہ ہمارے بستیوں میں موجود ہے، آج شک کے ساتھ اسلام پر جو ہے جی رہے ہیں، شک کے ساتھ مسلمان بن کر یہ عالم میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کو اہل سنت والجماعت پر اتنے مشکوک ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ سب بدعقیدتی جو ہمارے گھروں میں آ رہی ہے موبائل کے ذریعے، اس کو ہم کو آج سمجھنا ہوگا۔ اگر نہیں سمجھیں گے، ہم خود بھی علم حاصل نہیں کرتے، اپنی اولاد کو بھی علم نہیں دیتے۔ ہم کو ایک ہی معلوم، دنیا کیسا کمانا، دنیا کیسا کمانا، دنیا کیسا بچانا، نہیں، ہر چیز بینک میں ایف ڈی کیسا رکھنا، آر ڈی کیسا کرنا، پوسٹ آفس میں کیسا سیونگ کرنا، نہیں، پڑھ لکھ کے ہو گیا، نہیں، تھوڑا ایجوکیٹڈ ہو گئے، شیئر میں انویسٹ کیسا کرنا، کون سا شیئر اوپر جائے گا، کون سا شیئر نیچے جائے گا۔ ایمان کو لے کر کبھی فکر نہیں ہے، ایمان کیسا اوپر جائے گا، ایمان کیسا نیچے جائے گا۔ کیسا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیطان چھوڑا نہیں، آ کر بول رہا ہے، ابر بادل بن کر ایک نور کی طرح اجالہ دار بن کر آواز آ رہی ہے غیب سے، اے عبد القادر، تیرے عمل سے دیکھ کر تیرا پروردگار آج خوش ہو گیا، آج جو چیزیں حرام تھی وہ تجھ پر حلال ہو گئی، جو حرام چیزیں تھی تجھ پر بھی حلال ہو گئی، تجھ پر حلال ہو گئی۔ نہیں، آپ عبد القادر جیلانی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا کہنے لگے؟ جو نانا جان جس کو حرام فرمائے وہ مجھ پر حلال کیسا ہو سکتی ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بس اتنا بولنا تھا، وہ تمام طلسمی جو ابر، جو بادل، جو نورانی بن کر تھا، ٹوٹ گیا، شیطان سامنے آ کر گر گیا، شیطان سامنے آ کر گرا، کپڑے جھٹکنے لگا اور کہنے لگا، عبد القادر خوشخبری ہو تم کو، تمہارے علم نے تم کو بچا لیا کر، تمہارے علم نے تم کو بچا لیا۔ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے ابھی بھی شیطان مجھ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ کیا کہنے لگے، کیا فرما رہے ہیں؟ ابے شیطان نہیں، میرا علم نہیں، اللہ کے فضل نے مجھ کو بچایا ہے، اللہ کے فضل نے مجھ کو بچایا ہے۔ شیطان کیا بولا پتہ ہے؟ شیطان کہنے لگا، عبد القادر، یہ مقام پر میں کہیں ایسے اللہ والوں کو بھٹکا دیا ہوں، کہیں اللہ والوں کو بھٹکایا ہوں، نہیں، تم پر بے شک اللہ کا فضل ہے، تم بچ گئے، نہیں، کئی لوگوں کو بھٹکا دیا، اور ہم سمجھ رہے ہاں میں نیاز منا لیا، میں سنی مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھ لیا، 5 ٹائم بھی نہیں، جمعہ کی 2 رکعت نماز پڑھ لیا۔ شیطان ارے میرے گھر کے گلی میں سے بھی نہیں جائے گا، ارے وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے، ان کے گلی سے، وہ جو گلی سے گزرے وہاں سے شیطان نہیں جاتا تھا، ہم کو چھوڑے گا؟ ہم کو تو پکڑ کے رکھا ہے، ایسا پکڑ کے رکھا ہے کہ ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں؟ شیطان دور ہو جاتا ہے۔ نہیں، آیت الکرسی اللہ والے ارشاد فرماتے ہیں، میاں شیطان کی گود میں بیٹھ کر آج ہم آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں، شیطان کو کچھ فرق نہیں پڑتا ہمارے آیت الکرسی سے۔ کیوں فرق نہیں پڑ رہا ہے؟
کیونکہ ہمارے پاس جو علم ہونا چاہیے، جو غوث اعظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم حاصل کرے، وہ علم کو ہم چھوڑتے جا رہے ہیں، وہ علم کو ہم چھوڑتے جا رہے ہیں۔ ہمارا بچہ آگے پوچھ لے ہمارے کو، ابا یہ فاتحہ کیوں کرتے ہیں، ہم نہیں بتا سکتے اس کو فاتحہ کیوں کرتے ہیں، میں سنی ہوں اس کے لیے کرتا ہوں، یہ کون سی دلیل ہوگی؟ آج ہم نسلوں کو نہیں بچا سک رہے، اپنے بچوں کو نہیں بچا سک رہے۔ اچھا سمجھو بات کو، ہمارے بچے ہمارے ساتھ کم رہتے، دوستوں کے ساتھ زیادہ رہتے، ہمارے بچے ہمارے ساتھ کم رہتے، موبائل کے ساتھ زیادہ رہتے ہیں۔ اس میں بہت سارے انجینئر ڈاکٹر آ گئے ہیں، مرزا کون کون اٹھ کر آ گیا ہے، آج ہماری نسلوں کو برباد کر رہا ہے۔ نہیں، وہ فاتحہ کیوں کر رہے ہیں، غیر اللہ کا کھانا کھا رہے ہیں، غیر اللہ کے نام پر کھانا کھا رہے ہیں۔ یہ نوجوان پڑھا لکھا نوجوان، صحیح تو بولا، انجینئر ہے، وہ پڑھا لکھا انجینئر ہے، کچھ سوچ کر تو بولا ہوگا نا۔ سامنے ٹیبل رکھتا ہے اور لائن سے حدیث کی کتابیں رکھتا ہے، قرآن مجید رکھتا ہے، تفسیر کی کتاب کے ساتھ بیٹھتا ہے، صحیح تو بولا ہوگا نا۔ نہیں، وہ جب بات کرتا ہے تو بخاری شریف کے نمبر کے ساتھ بات کرتا ہے۔ اب نوجوان صحیح تو بولا ہوگا نا۔ ارے کیا تحقیق، اتنی بھی تحقیق ہم کو نہیں ہو رہی ہے۔ اگر آ کر پوچھ بھی لیتا ہے ابا یہ فاتحہ کہاں پر لکھا ہے، یہ فاتحہ کرنا کیسا ہے، ہم فاتحہ نہیں بتا پا رہے ہیں، غوث اعظم کا مقام کیا بتا پائے گا، غوث اعظم کا کردار کیا بتا پائیں گے؟ ہم غوث اعظم سرکار تھے جو مدد مانگتے ہیں، المدد یا غوث اعظم، اس کا ثبوت کہاں سے ہمارے پاس آئے گا؟ ہم خود مشکوک ہو جاتے ہیں۔ بات تو صحیح ہے، بات تو صحیح ہے، کیا ایسا مدد مانگے غوث اعظم سرکار سے تو کیا وہ مدد کریں گے؟ کیا اللہ سے مدد مانگنا چاہیے، یہ غوث اعظم سرکار سے مدد کیوں مانگنا، حضرت علی سے مدد کیوں مانگنا، کیا یہ مدد کریں گے؟ کیا یہ بیج ہمارے دلوں میں آ رہا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرما رہا ہے وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، تم کو چاہیے تم اللہ والوں کی صحبت میں آ کر بیٹھو، سمجھو، سیکھو یہ دین کیا ہے، یہ اسلام کیا ہے۔ یہ دین، یہ اسلام نہیں سمجھیں گے ہم کو غوث اعظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی شخصیت نظر آئے گی جو تمام جماعت تو آپ کو اللہ کا ولی ہی مانتی ہے، بے شک آپ کی ولایت پر کوئی جماعت کو شک نہیں ہے، کتابوں میں آپ کا تذکرہ کرتی ہے، واقعات لکھتی ہے کہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے زندگی گزارے، زہد اور تقوی والی زندگی گزارے، کئی لوگ لکھے، بے شک اللہ والے ارشاد فرماتے ہیں جو جس کے حسن کی تعریف سوتن کرے، سمجھو وہ حسن کتنا اعلیٰ ہوگا۔ نہیں تو غیر بھی ہمارے آقا، ہمارے جو ہے امام الاولیاء غوث اعظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف تو کر رہے ہیں، لیکن جائزہ اگر ہم لے لیں تو غوث اعظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11ویں شریف آ رہی ہے، ہم کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی تو ہے غوث اعظم سرکار، 11ویں شریف چلے جائے ہم بھول جاتے ہیں، 12ویں شریف آ جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو یاد آ رہے ہیں، لیکن یہ 12ویں شریف چلی جاتی ہے، ہمارے اندر سرکار کے محبت کو لے کر کہیں نہ کہیں ہم کمی پاتے ہیں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے، اس کا ہم کو جائزہ لینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ موقع فراہم کیا ہے، اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تحقیق اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جن کو نہ خوف ہوتا ہے نہ حزن ہوتا ہے۔ نہیں، خوف نہیں ہوتا، حزن نہیں ہوتا، کس چیز کا خوف نہیں ہوتا، کس چیز کا خوف نہیں ہوتا ہے، نہیں ان کو کوئی چیز کا خوف نہیں ہوتا، وہ ڈرتے تو صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کے باطن میں محبت ہے تو اللہ سے محبت، ان کے باطن میں خشیت ہے تو اللہ سے خشیت ہے، ان کے باطن میں محبت ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، ان کے باطن میں خشیت ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خشیت ہے، وہ اللہ اور رسول سے کو سامنے حاضر، سامنے موجود جانتے ہوئے یہ عالم میں زندگی گزارتے ہیں۔ ہم بھی وہی اسلام کے رکھنے والے ہیں، لیکن ہمارے اور ان کے اسلام میں اتنا فرق کہاں سے آ گیا، ہمارے ان کے اسلام میں اتنا فرق کہاں سے آ گیا۔ وہ لوگ رات کو اٹھ کر، غوث اعظم سرکار تمام اللہ والے راتوں کو اٹھ کر تہجد بھی پڑھتے تھے، ہماری 5 ٹائم کی نمازیں کہاں چلی گئی، ہماری 5 ٹائم کی نمازیں کہاں جا رہی ہے، ہم کو جاننا ہوگا۔ یہ غوث اعظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہ اللہ والے جن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، ان کو حزن نہیں ہے، ان کو خوف نہیں ہے، کس چیز کا خوف نہیں ہے، یہ آنے والے پل کو لے کر کبھی خوف زدہ نہیں ہوتے۔ کیوں نہیں ہو رہے؟ کیونکہ یہ خود بول رہے ہیں مریدی لا تکف اللہ ربی، مطلب کیا ہے؟ اے میرے مرید خوف مت کر، میرا رب کون ہے پتہ ہے؟ اللہ۔ اللہ دن میں ہم کئی مرتبہ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ کیا ہے اس کا مطلب؟ ساری تعریف رب کے لیے، اللہ کے لیے۔ کون ہے اللہ؟ رب العالمین ہے، وہ رب ہے عالم کا، عالم سے پہلے میرا رب ہے۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ ایک ناپاک قطرہ تھا میں، وہ ناپاک قطرہ کیسا بھی ضائع ہو جاتا تھا، گٹر میں بہہ جاتا تھا، میں دھو کے نکال دیتا تھا، لیکن میرا مولا کیا کرا؟ وہ ناپاک قطرے کو کیا کرا؟ ٹھہرا دیا، ماں کے پیٹ میں ٹھہرا دیا۔ وہ ناپاک قطرے کی اللہ حفاظت کر کے خون کا لوتڑا، گوشت کا لوتڑا، وہ گوشت کے اتنے سے ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ پوری نقاشی کر رہا ہے نہیں، اور میرا اور آپ کا چہرہ کھینچا اس میں، اور کیا فرما رہا ہے؟ کیا بہترین تصویر بنایا رب نے تیری، کیا بہترین تصویر اللہ تعالیٰ بنا رہا ہے۔ تھوڑا اپنے چہرے کو ہم آئینے میں دیکھتے، کتنی خوشی ہوتی ہے ہمارے کو، ارے لوناولا میں میرے جیسا کوئی نہیں، میں ہینڈسم نہیں، تیار ہو کے ایسا نکلتا، ایسا لگتا ہے پورے 10 کے 10 لوگ مجھ کو ہی دیکھ رہے ہیں۔ گوگل پہن لیے طریقہ الگ، ڈریسنگ کر لیے طریقہ الگ، جنت الفردوس عطر لگا دیے، چلنے کا طریقہ الگ۔ ہاں میرے جیسا کوئی نہیں، میرے جیسا کوئی نہیں، میرے جیسا کوئی نہیں۔ غوث اعظم سرکار فرما رہے بے شک تیرے جیسا کیوں نہیں، کوئی نہیں، کیونکہ تجھ کو جس نے بنایا اس کے جیسا بھی کوئی نہیں، اس کے جیسا کوئی نہیں، ویسا رب ملے گا ہی نہیں، ہمارے ہے ہی نہیں وہ ایسا رب۔ ایسا رب مجھ کو کیوں ایسا بنایا؟ مجھ کو کیوں بنایا؟ مجھ کو کیوں عالم میں پیدا کیا؟ لوناولا میں بھاگنے کے لیے نہیں، لوناولا سے پونا جانا اس نے کیا کرنا؟ جاب کرنے کے لیے۔ یہ پورا دن بھر دھوپ میں پریشان ہو جانا۔ کون سی دھوپ ہے؟ چاول کی دھوپ ہے، بولتے دھان کی دھوپ۔ یہ بہت گرمی کا موسم رہتا ہے، یہ گرمی میں آپ پسینہ نکال کر آپ 2 روٹی جمع کر رہے ہیں، اور اللہ کو نہیں معلوم الحمدللہ رب العالمین مجھ کو پالنے والا اور میرے سے اتنی محنت کرا رہا ہے، اتنی محنت کرا رہا ہے، اور بول بھی رہا ہے اللہ تعالیٰ چل نماز پڑھنے آؤ، زور کا ٹائم ہو گیا، فجر ہو گیا، اٹھو، سو رہے کیا ہے؟ نہیں، رات میں بہت تک کے آیا، 2 بجے آیا، نہیں سن سکتا میں، تو 2 بجے آ، 4 بجے فجر پڑھنا پڑے گا۔ اتنا ڈینجر اللہ۔ میرا بچہ سوتا ہے رات کو لیٹ، صبح میں اٹھانے کے لیے اگر بولا جائے تو میں بولتا ہوں ارے رات کو لیٹ سویا، تھوڑا سونے دو، لیکن اللہ فرما رہا نہیں، فجر میں اٹھنا پڑے گا۔ بہت تھک گئے، دوپہر کا وقت ہے، اللہ فرما رہا ہے ظہر پڑھ، مارکیٹ کا ٹائم ہے، عصر کا وقت ہو گیا، اللہ فرما رہا ہے عصر پڑھ، مارکیٹ کا ٹائم ہے، اللہ فرما رہا ہے مغرب پڑھ، بہت تھک کر آ گئے، اللہ فرما رہا ہے 17 رکعت عشاء کی پڑھ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ غوث اعظم سرکار کون سے اللہ کی ایسی عبادت کی کہ ان کو اتنا مزہ آ گیا، نہیں خالی عبادت نہیں کیے، محبوب بن کر عبادت کی، محبوب سبحانی ہے آپ، نہیں محبوب بن گئے۔ ہم کو 5 ٹائم کی نماز پڑھنے نہیں ہو رہا، ہم کوئی الگ اسلام کی طرف ہماری توجہ ہے۔ غوث اعظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام پیش کیے، جو اللہ کو پیش کیے، وہ اللہ کون؟ وہ اللہ کون؟ وہ اللہ وہ ہے، اللہ فرماتا ہے جو مجھ سے دوستی کر لیتا ہے اس کو خوف نہیں رہتا، اس کو خوف نہیں رہتا، اس کو حزن نہیں رہتا۔ کیوں نہیں رہتا ہے؟ نہیں کیوں نہیں رہتا ہے؟ کیونکہ اس کا رب اللہ ہے، اس کا رب اللہ ہے، اس کا رب اللہ ہے۔ خالی لوناولا کا کوئی کروڑ پتی آدمی اگر اس کا بیٹا ہے تو ٹیچر جیسا نہیں گھومتا، کس سے بیڑی تمباکو دے رہے بھائی گسٹی بنا تھوڑا میرے کو بھی دے، کروڑ پتی کا بیٹا ایسا نہیں گھوم رہا، کیسا گھوم رہا ہے؟ ناز کے ساتھ، میں کس کا بیٹا ہوں معلوم؟
میں کس کا بیٹا ہوں معلوم؟ چلتا نہیں، ہر چیز کے لیے گاڑی چاہیے. آپ سپلینڈر چلاتے، اس کے پاس امپورٹڈ بائک ہے. آپ کے پاس 800 ہے، اس کے پاس مرسڈیز ہے. کیا ناز ہے؟ پیٹرول مہنگا، کیا ناز؟ ایوریج کتنا ہے مرسڈیز کا؟ 5 کا 6 کا ایوریج ہے. نہیں، میرے بابا کو نہیں معلوم، میرے بابا کو نہیں معلوم. غوث اعظم سرکار کو مزے، ہاں میرا اللہ کو نہیں معلوم، میرا اللہ کو نہیں معلوم. ہاں مالک الملک ہے، مالک الملک ہے، مالک الملک ہے. ایسا اللہ تعالیٰ سے محبت کیے، ایسا اللہ تعالیٰ کو پائے کہ ایک بار آپ کا جہاز آ رہا ہے. کیا آ رہا ہے؟ جہاز آ رہا ہے اور تعلیم دے رہے ہیں آپ اپنے مریدین کو. ایک مرید آیا، آ کر کہنے لگا یا سیدی آپ کا جو لنگر سے بھرا جہاز آ رہا تھا وہ ڈوب گیا. آپ کیا فرما رہے؟ الحمدللہ. مرید تعجب ہو گئے، الحمدللہ. نقصان ہونے پر کیا بولنا ہے؟ ان للہ و ان الیہ راجعون. آپ کیا فرما رہے؟ الحمدللہ. تھوڑی دیر کے بعد پھر ایک مرید آیا، آ کر کہنے لگا یا سیدی جو اطلاع ملی تھی جہاز کے ڈوبنے کی وہ خبر غلط تھی، ہمارا جہاز نہیں تھا، کسی اور کا تھا. ہمارا جہاز صحیح سلامت کنارے پر لگ گیا. آپ تھوڑی دیر خاموشی اختیار کریں، پھر کیا فرما رہے؟ الحمدللہ. نہیں، میرے پیر فرماتے میاں غور سے سنو، جہاز ڈوبا ہے، لنگر گھر سے بھر کر آ رہا تھا، وہ جہاز ڈوب گیا ہے. یہ چھوٹی موٹی جیپ نہیں پلٹی ہو گئی، نہیں، جہاز پانی میں ڈوب گیا. نہیں، کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے. لیکن غوث اعظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے؟ الحمدللہ. مطلب کیا ہے؟ اتنا بھی خوف نہیں ہے آپ کو. کیوں؟ یہ نقصان ہے، ارے میرا مالک اللہ ہے، میرا مالک اللہ ہے، وہ نقصان دے گا مجھ کو، وہ نقصان دے گا. ارے وہ نقصان نہیں دیتا. میرا بچہ چھوٹا سا رہے، اس کو میں نقصان سے بچانے کی کوشش کرتا ہوں، نقصان دینے کی کوشش نہیں کرتا، ہے نا. نقصان سے بچانا چاہتا ہوں، نقصان سے دو چار نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ مجھ کو محبت ہے. وہ غوث اعظم سرکار جانتے اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، ایسی محبت ہے مجھ کو نقصان نہیں دینا چاہتا. پھر جہاز ڈوبا نا، ہاں میرا مالک ہے. وہ کون ہے؟ وہ میرا مالک ہے. اگر جہاز ڈوب بھی گیا، اگر جہاز ڈوب بھی گیا تو میرا مالک اللہ ہے. اللہ تو نہیں ڈوبانا، اللہ تو ویسا کا ویسا ہی ہے. ایسے کہیں جا جائے گے چلے جائے گے، لیکن میرا اللہ، میرا اللہ ہے جو مجھ سے محبت کر رہا ہے. یہ محبت ایسا تعلق ہے. تھوڑی دیر کے بعد خبر بھی آ جا رہی ہے کہ آپ کا جہاز نہیں کسی اور کا جہاز ڈوبا ہے، آپ کا تو صحیح سلامت پہنچ گیا. کائی کا جہاز ہے معلوم ہے؟ ہاں، چائنا سے مال نہیں منگا رہے تھے. میرے پیر فرماتے میاں لنگر کا سامان آ رہا تھا، لنگر کا سامان آ رہا ہے. آپ کے محفل میں آپ جب بیان کرتے، آپ کے تقریر میں 70,000 لوگ جمع رہتے تھے. آپ وہ لنگر جو آ رہا ہے، کتنے لوگ کھانا کھائیں گے؟ 70,000 لوگ وہ لنگر سے استفادہ حاصل روزانہ کر رہے ہیں. سمجھو اللہ کو رب بولنے کے بعد خود کی فکر نہیں ہے، کیا کر رہے ہیں؟ ان کے صدقے میں 70,000 لوگ کھا رہے ہیں. ہم بھی اللہ کو رب بول رہے ہیں، لیکن ہم اور ہم دو، ہمارے دو، ہمارا گھر صحیح سے نہیں پل رہا. ہم کو گھر پالنے کے لیے نمازیں چھوڑنا پڑ رہا ہے، ہم کو گھر پالنے کے لیے گناہ کرنا پڑ رہا ہے، جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے، دھوکہ دینا پڑ رہا ہے، ٹوپی پہنانا پڑ رہا ہے. اس کی ٹوپی اس کو پہنا دیے، کبھی قرضے میں لے لیے، اس کا قرضہ ڈوبا، اس کا قرضہ دے، اس کو قرضہ میں لیا، نہیں دوسرے قرضہ لے دوسرے کو دے، یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں سے وہاں، وہاں سے. اور کیا بول رہے؟ الحمدللہ رب العالمین. نہیں، اللہ کا فضل کرم اور احسان ہے. میرے پیر فرماتے اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے الحمدللہ. ہم کوئی غیر مذہب والے نہیں ہے کہ ہمارا کوئی نہیں، ایک لاوارث ایسے نہیں ہے. ہمارا رب اللہ ہے. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہمارے آقا غوث اعظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ہمارا مذہب اسلام ہے الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ. ہاں مطلب کیا ہے؟ ہاں غوث اعظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس اللہ کو پکارے رب بول کر، ہم بھی وہ اللہ کو پکار رہے ہیں، رب بول کر پکار رہے ہیں. لیکن وہ رب سے ہمارا تعلق کیا ہے ہم کبھی جاننے کی کوشش نہیں کریں. ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر بولنے کے بعد ہمارا کنیکشن، ہمارا تعلق اللہ سے کیا ہے، کیا جوڑ ہمارا ہو رہا ہے، ہم کبھی جاننے کی کوشش نہیں کیے. نماز پڑھنے کے بعد اور نماز سے پہلے دونوں کی کیفیت ہماری باطن کی ایک جیسی ہے. باہر سے آ رہے تھے فکر لے کر، کیا لائٹ بل بہت بڑھ کر آیا ہے، کیا ہوگا کیا ہوگا، چل نماز کا ٹائم ہو گیا ظہر پڑھ لیں گے، ظہر پڑھتے پڑھتے بھی یہی فکر ہے لائٹ بل بہت آ گیا ہے.
لائٹ بل بہت آ گیا، کیسا ہوگا کیسا ہو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جاتے جاتے چپل پہنتے پہنتے بھی وہی سوچ رہے ارے لائٹ بل بہت آ گیا، پاٹل صاحب کو پکڑنا پڑے گا، گائیکواڑ صاحب کو پکڑنا پڑے گا۔ ارے 4 رکعت میں اللہ کو کیوں نہیں پکڑا؟ پھر یہ 4 رکعت پڑھے تو اللہ کو کیوں نہیں پکڑے؟ اللہ کو کیوں نہیں بولے اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، تو ہی مجھ کو پالنے والا ہے، لائٹ بل بہت آ گیا؟ نہیں، اکیلی جان ہوں، امی ابا بھی ہے، بیوی بچے بھی، اس میں ایسی چیزیں آ رہی ہے، لائٹ بل آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے، اللہ نہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری عبادت کر رہا ہوں، تھوڑی مدد بھی تو کر دے اللہ۔ غوث اعظم سرکار کے صدقے میں مدد کر، غریب نواز سرکار کے صدقے میں مدد کر۔ یہ مدد ہم اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں لے رہے ہیں؟ وہ تعلق ہمارا کیوں نہیں پیدا ہو رہا ہے؟ یہ ہم کو آج جاننے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ موقع فراہم کیا ہے، اللہ تعالیٰ اسی لیے ہم کو اللہ والوں کی صحبت میں آنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ اللہ والے اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، ایسا تعلق رکھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ سے جب بھی ضرورت پڑ رہی ہے سرکار کا واسطہ دیتے، غوث پاک سرکار کا واسطہ دے کر اللہ سے لیتے ہیں، اور غوث اعظم سرکار 70,000 لوگوں کو لنگر کھلا رہے ہیں۔ نہیں، اور ہم یقین جانتے ہیں کہ ان کا صدقہ آج بھی ہم کھا رہے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اب ہم کو حضرت قبلہ سے بھی سننا ہے تھوڑی دیر، جو ہم سماعت فرمائیں گے، گزارش ہے توجہ کے ساتھ ہم سننے کی کوشش کرنا۔ جو باتیں ہم بڑوں سے سنیں گے، اہل علم سے ہم سنیں گے، انشاءاللہ تعالی دعا کرتے ہوئے بیٹھنا ہے، اللہ مجھ کو عمل کی بھی توفیق عطا فرما۔ کب تک سن کے چلا جاؤں گا؟ یہ مقام سننے والا مقام نہیں ہے، یہ مقام عمل کا مقام ہے۔ اسلام عمل کا جذبہ دیتا ہے، اسلام خالی بولنے والا مذہب نہیں ہے کہ ایک آدمی بولتا ہے تم اس کے ساتھ ایک ایکو چلا دیتے ہو، کورس جمع کر دیتے ہو، سبحان اللہ ہو گیا۔ نہیں، جب بھی اسلام کی بات آتی ہے، دین کی بات آتی ہے، دین ہم سے عمل چاہتا ہے۔ تو انشاءاللہ دعا گو رہنا، اے اللہ مجھ کو عمل کی بھی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔